شبلی فراز صاحب، ایک بڑا بڑا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے وزراء کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی نہ صرف بدنامی ہو رہی ہے بلکہ پی آئی اے پر پابندی لگ گئی ہے، یورپ میں، امریکہ میں. تو اگر ایک ہماری جو ایویشن پالیسی ہے اس میں اتنا بڑا فلا سامنے آیا ہے تو ہمارا جو پورا ریاست کا جو ریگولیٹری سسٹم ہے، کہیں اس پر تو نہیں سوال اٹھ جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس کی کہانی کافی پرانی ہے، اور جو ہماری حکومت نے جو کہ ہر ادارے میں ہم نے جو ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہمیں ظاہر ہے اس میں سپریم کورٹ کی بھی ایک ڈائریکشن تھی، لیکن بنیادی طور پہ ہم نے جس طرح کے مختلف اداروں میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ریفارمز کا. یہ ایویشن سیکٹر بھی اس میں بہت اہم ہے، بیکاز ایویشن سیکٹر کا ملک کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کی ایئر لائن جو کہ ایک اس کی جو اتنی عظمت رفتہ ہے وہ اتنی وہ ہو تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے. تو ایویشن سیکٹر میں جب کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، لائک کوئی کریش ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آپ اپنے پورے سسٹمز کو ریویو کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی جس میں کہ کوئی انتظامی طور پہ یا ٹیکنیکلی یا جو ہماری جو فلائنگ سکلز ہیں اس میں کوئی وہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو پاکستانی پائلٹس ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ پائلٹس ہیں، اور چاہے وہ پی آئی اے ہو یا اس کو ہم نے جو اور ایئر لائنز ہم نے بنائی ہیں، چاہے وہ ایمریٹس ہو، چاہے وہ گلف کی ایئر لائنز ہوں، ملیشیا، انڈونیشیا ہو، تو ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس سیکٹر میں. تو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم نے اس کے سول ایویشن اتھارٹی اور جو پائلٹس تھے جن کے لائسنسز وغیرہ اس سب میں ہم نے پوری طرح سے ایک فورنزک آڈٹ کیا، جس سے کہ یہ ثابت ہوا کہ اس میں کچھ انکنسسٹنسیز تھیں، کچھ جو ایگزامینیشن سسٹمز تھے، کچھ اور جو ادھر سول ایویشن کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس میں کچھ ایسے سکم تھے جس کی وجہ سے وہ پائلٹس جو کہ پوری طرح سے، بیکاز اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، میں چونکہ خود پائلٹ رہ چکا ہوں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو فلائنگ سکلز ہوتی ہیں جو آپ کے فلائنگ سکھاتے ہیں، لیکن سبجیکٹس بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بیکاز جو مضامین ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک قسم کی فلائنگ کے علاوہ جو سچویشنز ہوتی ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جہاز کی، ایرو انجنز، ایرو ڈائنامکس ہو گیا، میٹرولوجی ہو گئی، نیویگیشن، سارے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایویونکس ہو گئے، یہ سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے مطابق امتحان ہوتا ہے. اس امتحانوں میں جو ہے تو کچھ بے قاعدگیاں تھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے پائلٹس ہیں وہ سارے اسی طرح تھے. ہمارے اس وقت جو پائلٹس جو اس وقت ہوا میں ہوا بازی کر رہے ہیں وہ بالکل 100% درست اور بالکل ہر طرح سے وہ مکمل ہیں، لیکن جو نہیں تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا. ان کو گراؤنڈ کر دی گیا بیکاز وہ پہلا ہی اسٹیپ تھا. لیکن یہ آپ کے خیال میں جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اس سے پوری دنیا میں پاکستان کا جو ایویشن سسٹم ہے اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی ہے؟ دیکھیں کریڈیبلٹی تو دیکھیں آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یورپین یونین میں جہاز لے جانے کی اجازت نہیں ہے، سسپینڈ ہے کچھ عرصے کے لیے. لیکن دیکھیں ہمیں تو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اپنی ایک غلطی خود تسلیم کی، اپنی سسٹمز میں خود ہم نے کچھ ایسے پہلو دیکھے جو کہ انٹرنیشنل سیفٹی اس کو کمپرومائز کر سکتے تھے. تو ہم نے تو یہ قدم خود اٹھایا ہے، تو ہمیں تو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہتری کی طرف جانے کے لیے ہم نے خود اپنے سسٹمز کو ریویو کیا اور خود اپنے آپ پہ یہ قدغن لگائی، لوگوں کو سسپینڈ کیا، پائلٹس کو گراؤنڈ کیا. اسی طرح جو سول ایویشن اتھارٹی کے جو لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ آر مور رسپانسبل، ان کو برطرف کیا. اور یہ ایک چیز ہے جو کہ چلتی رہے گی، اور ابھی ہم اس میں انشاءاللہ ایسے وہ پروٹوکالز انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس سے کہ دنیا کی جتنی عالمی لیول کی جو سیفٹی میجرز ہیں وہ ہم لیں گے کہ یہ ایئر لائن ہماری پاکستانی ایئر لائنز کا، ہمارے پاکستانی پائلٹس کا وہی وقار ہم ریسٹور کر سکیں جو کہ ماضی میں تھا. آپ ایگری کرتے ہیں ان سے جویل لطیف صاحب؟ نہیں، میں بالکل ایگری نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی شبلی فراز صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے ریفارمز کی ہیں 2 سالوں میں مختلف اداروں میں، تو کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس میں ریفارمز لے کر آئے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے ان سے کہ بڑا اچھا ہے کہ شبلی فراز صاحب، مجھے تو آج پتہ چلا کہ یہ پائلٹ رہے ہیں، تو یہ ہم سب سے بہتر پائلٹ بھی رہے ہیں، یہ بینکر بھی رہے ہیں، اور اب سیاستدان بن گئے. اب سیاستدان بھی ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ 3-4 چیزیں ان میں ہیں. مگر یہ بتایا جائے کہ آپ یہ بات درست کرتے ہیں کہ ریفارمز لانی چاہیے.
آپ بھائی پہلے انویسٹیگیٹ کریں, اس کے بعد آپ نتائج کا اعلان کرنے سے پہلے سزا کو تجویز, جزا کو تجویز کرتے ہیں تو اس کا تو آپ اناؤنس کریں. آپ انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے آپ نتائج کی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, جس سے پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں. بدنامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ماضی کی حکومتوں کے دور میں پی آئی اے میں جعلی بھرتیاں ہوئیں, غلط بھرتیاں ہوئیں. میں اس پہ اگر اجازت جی میں عرض کرتا ہوں کہ ماضی میں اگر میں نے غلطیاں کی ہیں یا میں نے غلط بھرتیاں کی ہیں تو یار مجھے پکڑا جائے, مجھے بتایا, میرا بالکل پن پوائنٹ کیا جائے کہ اس نے یہ کام غلط کیا تھا. مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے پی آئی اے کو تباہ کر دیں. آپ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ تو بتا دیں قوم کو کہ کتنی اور غلطیاں رہتی ہیں جن کا آپ اعتراف کر کے فخر کریں گے. بھائی عمران خان صاحب باہر جاتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب القاعدہ کو ہم نے تربیت دی, وہ بھی فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایران جا کے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی, اس پہ بھی آپ فخر کرتے ہیں. اور کوئی بات اپنے گھر کو درست کرنے کی کر لے تو اس کو آپ کہتے ہیں غدار ہے. یہ چیزیں جو ہیں, یہ دوہرا معیار جو ہے, یہ سٹینڈرڈ جو ہیں, یہ پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے. اور خدا کے لیے ان غلطیوں پر فخر کرنا چھوڑیں, اور ریفارمز اگر کوئی آپ لا رہے ہیں اداروں کی بہتری کے لیے تو ہمیں بتائیں. آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے میرے ساتھ دبئی یا قطر جانا ہو تو آپ پی آئی اے پہ جائیں گے میرے ساتھ؟ جو حالات ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ سارے جیلی ہیں, دیکھیں یہ ہمیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. انہی کی وجہ سے جو سفارشیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا چاہے وہ ہوں, آپ نے دیکھا ہے کہ جی پاکستان سٹیل مل ہو, اس کا کیا حشر کیا, پاکستان ایئر لائن ہے اس کا کیا حشر کیا, پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس کا کیا حشر کیا. یعنی جن اداروں میں بجائے اس کو کہ اس میں میرٹ اور ایک شفافیت لاتے, ان کے ادوار میں یہ سارے جو پائلٹ جو ہوئے ہیں یہ کوئی ہمارے دور کے نہیں ہوئے. ہمارے اس میں تو 2018 کے بعد کوئی ہم نے کسی کو وہی نہیں کیا. تو یہ تو سارے ان کے زمانے کے, تو بجائے اس پہ کہ ان کو ندامت ہو کہ ان کی حکومت تھی, انہوں نے ایسے لوگوں کو اس ایسی چیز میں جو کہ دوسرے لوگوں کی جانیں. اور میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر کا کیا ویو تھا, کیوں اس بارے میں وہ زیادہ پیشنیٹ تھے. انہوں نے یہی کہا کہ اگر کل ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے کسی کے وہ کریش ہو جاتا ہے, ان کا خود ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھوں پہ ہے. یہ لوگ نہیں سوچ سکتے تھے جب یہ بھرتیاں کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک اندھی مچائی ہوئی تھی جس میں کہ ہر ادارے میں اپنے لوگوں کو انہوں نے, جہاں پہ میرٹ کا تعلق نہیں تھا, 10 چیف ایگزیکٹو آفیسر چینج ہوئے پی آئی اے کے, ان کے اور پیپلز پارٹی کے دوران میں. یہ کیا ہے, یہی اس چیز کا شاخسانہ ہے جو کہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اور چیزیں جو کہ اتنے عرصے کی تباہ ہوئی ہوں, اس کو آپ 20 مہینوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروسیس ہے جس کو کہ ہم قانونی پہلو بھی دیکھنے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو اسٹریٹ اوے وہ کر دیتے, وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے عدالتوں سے, چیز وہیں پہ پھنس جاتی, جو کہ ہمارے اور اداروں میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے. بیکاز طریقہ کار جو تھا وہ بہت غلط تھا. میرٹ تو ان کی حکومتوں کے دوران کوئی چیز ہی نہیں تھی. انہوں نے صرف اقرا پروری پہ کام کیا, انہوں نے پولیٹیکل بھرتیاں کی, اور ہر اس ادارے کو, بیکاز دیکھیں نا, جب آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہو یعنی وزیر اعظم ہو, وہ کاروبار کرتا ہو, وہ ظاہر پیٹرنائز کرے گا ہر چیز کو. ان کے شاید خاقان عباسی تھے, وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی ایئر لائن کو تو چڑھا دیا لیکن پی آئی اے کا بھٹا بٹھا دیا. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج یہی لوگ جو کہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں آج ہم پہ گلہ کر رہے ہیں. یعنی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ نے جویل صاحب ان کو حیران کر دیا ہے. نہیں, میں تو ان کو حیران نہیں کرنا چاہتا, مگر میں شبلی فراز صاحب کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ یار آپ بتا دیں کہ 2 سالوں میں آپ کون سا ایجنڈا لے کر آگے گئے ہیں. بار بار یہ کہنا پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا, کتنا عرصہ اور ایک سیکنڈ, کتنا عرصہ اور آپ لینا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد یہ سننا بند کر دیں ہم کہ جناب اب ان کی حکومت شروع ہو گئی ہے. بھائی بات سیدھی سی ہے کہ اگر بھرتیاں غلط ہوئی ہیں آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرو, ان کو باہر نکالو, ہم اس کے سے انکاری نہیں ہیں. مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب سارے کے سارے پائلٹ ہی جو تھے وہ جیلی تھے, اور اس سارے نہیں, 236 یا 236 ہے جی, 262 پہلے میں نے سنا تھا, اب 236 ہو گئے, اب 236 ہو گئے. اور اس کے بھی اوپر ابھی یہ کلیئر نہیں ہے, 236 کے اوپر بھی ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سٹیل مل کا بڑا ذکر کرتے ہیں,
بھئی جب ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے تھے اس وقت آپ مخالف تھے، اور آج جب آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی تھی آپ کی مخالف، انہوں نے بنیادی طور پہ آپ نے بھی مخالفت کی تھی. دیکھیں نا، آپ نے تو مختلف لوگ. اگر اجازت دیں پلیز، میں دوسرے عرض کرنا چاہتا ہوں پی آئی اے کا ذکر. بھئی پی آئی اے کو بھی ہم پرائیویٹائز کرنا چاہتے تھے، اس وقت بھی یہ مخالف تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کی بہتری کے لیے آج بھی اب اگر آپ کوئی قومی مفاد میں قدم اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، مگر بتائیں تو صحیح. اگر آپ 2 روپے کی چیز جو ہے وہ آپ 4 آنے میں دے دیں گے تو ہم تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح کہ ایچ ایم سی کیا ہے انہوں نے. اچھا چلیں اس کی بھی انویسٹیگیشن کروائیں، اور جس طرح آپ کر رہے ہیں یہ آنے والی حکومتیں کریں گی آپ کی انویسٹیگیشن. اچھا اب دیکھیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرائیویٹائز کر رہے تھے پی آئی اے کو، ان کا کیا نعرہ کیا تھا؟ مفتاح اسماعیل نے کیا کہا تھا کہ پی آئی اے جو خریدے گا اس کو ہم سٹیل مل مفت میں دے دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ میں نے نہیں آج تک. نہیں یہ تو آپ ذرا ریکارڈ نکالیں نا. یہ تو ایک بالکل ریکارڈڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت آئی. ابھی یہ کہیں گے کہ جی بی آر ٹی کا بتا دیں. ٹھیک ہے، حق بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جتنی ریفارمز ہم نے وہاں سے شروع کی، ہمارا تو سفر ریفارمز کا 2013 سے ہی شروع ہوا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو کہ کبھی ری الیکٹ کسی کو نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ہماری حکومت کو دوبارہ ری الیکٹ کیا اور میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اچھا، آج شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا، جو معاملہ ہم ڈسکس کریں اسی بارے میں بات کیا، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. یہ دوست یاروں کی حکومت ہے. کوئی ایس اے پی ایم بنا ہوا ہے، کوئی ایڈوائزر بنا ہوا ہے، کوئی عہدوں پہ لگا ہوا ہے. یہ حکومت جو جلد جانے والی ہے، یہ فرینڈز آف خان حکومت جو ہے، یہ جب ہٹیں گے تو آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ کس کس کماش کے لوگ، کس کس قسم کے کرپٹ لوگ آج حکومت کے ایوانوں میں عہدوں پر بیٹھے ہیں. اب جویل لطیف صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں یہ حکومت جو کہ جلد جانے والی ہے، کیسے جانے والی ہے؟ 119 ارکان کے ساتھ. میری عرض سن لیں، میں نے جو عرض کیا تھا سوال تو بنتا تھا ان سے، وہ میرے سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا وہی جواب ہے پھر سے کہ میں کہتا ہوں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں منتخب حکومتوں کو گرانے کا، نظام اور عوام. بات یہ ہے کہ نظام کا میں نے ذکر کر دیا کہ بلوچستان اسمبلی سے آپ سینٹ کے چیئرمین تک آپ آگے جائیں، اکثریت اقلیت میں ہی رہتی ہے. اگر آج آپ نظام کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں اور کوئی اور بھیجنا چاہتا ہے تو میں تو کم از کم اس کا حامی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ منتخب حکومتیں، منتخب لوگ ہی اس کو نظام کے ذریعے جو آئین قانون میں درج ہے اس کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. مگر یہ اپنے وزن سے گر رہے ہیں. وہ کس طرح؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ 6 لوگ ایم پی اے مل گئے اور یہ وہ ہوا سارا، اور وفاق میں بھی بہت سے ارکان اسمبلی سے ان کے رابطے ہوں گے بقول ان کے. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر کی ذرا خبر ضرور لیں، اپنے گھر میں ہو کیا رہا ہے. اور اگر ان کے اپنے ارکان اسمبلی یہ کہہ رہے ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمیں پہچاننا ہے، اعتماد اگر آپ کو ہم پہ نہیں ہے تو آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لیں. اگر اس میں آپ کا ساتھ کھل کے ہم نے دے دیا تو آپ سمجھیں گے کہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی عدم اعتماد آپ لے کے آئے ہیں. آپ نے جو طریقے میں اعتماد کی بات کی ہے، یہ تمام اتحادیوں سمیت اور وہ جو آئے گی ریکویسٹ آئے گی ان کے اتحادیوں کی طرف سے آئے گی. یعنی کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد آئے گی، اس پہ جو تحریک پہ دستخط ہوں گے اس میں موجودہ حکومت کے اتحادی بھی شامل ہوں گے. یس. اچھا، یہ بڑی آپ خبر دے رہے ہیں. اور میں آپ کو حامد یہ ایک بات بتاؤں، جو اشارہ کنائیوں کی بات یہ کر رہے ہیں، آئی مین ڈو یو تھنک آپ کا جو ایک جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بنتا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا؟ نہیں، بالکل. جس کے کندھوں پہ یہ چل کے آئے ہیں، یہ تو ان کی تو کوئی وہی نہیں تھی. میں اب آپ کو بتاؤں شاہد خاقان نے جو بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارٹی میں جو ان کی پارٹی ہے اس میں آج پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ خاقان عباسی گروپ کے لوگ بات کر رہے تھے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف گروپ ہے، پھر ہے پاکستان مسلم لیگ مریم نواز گروپ.
اب پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان میں کون ہے جو کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ وہ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایم پی ایز مل رہے ہیں، ایم این ایز ادھر مل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو بات کرتے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد لائیں گے اسپیکر کے خلاف۔ آپ کے پاس تو بندے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کی نسبت 41 ووٹوں کی میجورٹی سے جو ہے ہم نے بجٹ نہیں، کو پاس لیکن کرایا۔ سر دیکھیں نا، آپ پچھلے سال آپ کے ووٹ جو ہیں وہ 170 سے اوپر تھے، اس دفعہ 160 پہ آ گئے ہیں۔ نہیں، ہمیں 160 پہ ہیں، ان کے ووٹ کدھر آئے؟ ان کے ووٹ تو 119 ہیں، ان کے 162 ہونے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو کدھر تو کتنے وہی چیز ہوئی نا، آپ کے بھی کم ہوئے ہیں، ان کے بھی کم ہوئے ہیں۔ نہیں دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ایسے جن کے 119 لوگ ہوں وہ جو ہے تو عدم اعتماد کی بات کر سکتے ہیں۔ 172 سے عدم اعتماد ہوتی ہے۔ اور آخری چیز دیکھیں، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ فرینڈز آف خان۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خان کے تو کوئی فرینڈز ہے نہیں اور نہ ان کی فیملی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر ان کی جب حکومت تھی وہ تو اٹ واز حکومت آف دا شریف فیملی، ان کے داماد، ان کے سمدھی، ان کے بھتیجے، ان کی بیٹی، ان کے بھائی، یہ سارے ان عہدوں پہ انہوں نے تو یہ تو بیچارے جو اپنے سٹرگل کر رہے تھے، جاوید لطیف صاحب جیسے، ان کی تو حکومت ایک فیملی کی ایک راج تھا۔ آج کل تو نائب کے نوٹس بھگت رہے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔